مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ الحمد للہ تعالی آج ہمارا 41واں سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کے حوالے سے اہل تشیع کہتے ہیں جناب جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ جناب جبریل واپس چلے گئے اور اللہ سے کہا کہ اے پاک پروردگار تیرا محبوب تو ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اعلان نہیں کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اعلان کر دو، اگر اعلان نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام واپسی کا سفر اختیار کر چکے تھے، غدیر خم کی جگہ پر پہنچے۔ ایک علاقہ ہے خم کا علاقہ، اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لہٰذا اس سے ثابت کیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد نامزد کیا تو مولا علی کو کیا۔ چونکہ حضرت علی حضور کے فوراً بعد خلیفہ نہ بنے، لہٰذا جتنے بھی خلفاء مولا علی سے پہلے بنے یہ سارے غاصب ٹھہرے۔ یہ اس حدیث کی تشریح اور توضیح بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث مشہور ہے، آپ نے بھی اکثر سنی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اول تو اس حدیث کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن ہم چونکہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ مولا علی کی ہر شان مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حدیث بھی درست ہے، لیکن اس میں جو من گھڑت چیزیں آپ نے شامل کر دیں کہ جناب جبریل حضور کے پاس آئے کہ علی کی خلافت کا اعلان کریں، اور حضور نے کہا میں ڈرتا ہوں۔ اللہ نے کہا محبوب اگر آپ نے یہ پیغام نہ دیا تو مطلب دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا ایک سیاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند صحابہ نے مولا علی کے بارے کچھ شکایات پیش کی کہ یا رسول اللہ ہمیں علی سے یہ مسئلہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر، ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے راستے جاتے تھے، کوئی یمن کی طرف قافلے جا رہے ہیں جو جتنے حج کے لیے آئے ہیں، کچھ مصر کی طرف جا رہے ہیں، کچھ عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضور نے وہاں پر کھڑے ہو کر فرمایا سن لو علی کے بارے شکایتیں کرنے والوں، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب مولا کا مطلب ہم نے کل بھی پڑھا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ولی کا مطلب ہے دوست، ولی کی جمع اولیاء، اسی سے مولا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ولی کا معنی دلی دوست، اولیاء کا معنی یعنی دوستوں زیادہ دوست۔ تو حضور نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے تو دوست رکھو میرے علی کو دوست نہ رکھو، مجھ سے تو محبت کرو علی سے محبت نہ کرو۔ اب یہاں سے خلافت کا مفہوم اخذ کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اور یہ سیدھا سادہ سرکار علیہ السلام کی رسالت پر اعتراض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا کوئی پیغام چھپایا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے واضح احکام بیان فرما دیے کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ خلافت کی بات کیسے کی جاتی، خلافت کا اعلان کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کتنی صراحت سے کہا یہ میرا محبوب ہے، کتنی صراحت سے کہا یہ عیسیٰ، یہ موسیٰ، یہ زکریا، یہ یحییٰ، یہ الیاس سارے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ کہا انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں کوئی بہام تو نہیں ہے۔ تو اگر مولا علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا، مقصود ہوتا، تو اللہ واضح کہہ دیتا کہ بھئی محبوب تیرے بعد علی خلیفہ ہے۔
اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے خلیفہ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، کون سا جملہ کہنا ہے، سیدھا سا کہہ دیتے میرے بعد علی خلیفہ ہے. لیکن سرکار نے کیا فرمایا، من کنت مولا فاذا علی مولا، مجھ سے محبت کرنے والو علی سے بھی محبت کرنی. ایسے نہیں ہے کہ مجھ سے تم نے خالی خالی محبت کر لینی ہے اور میرے علی کا بغض تم نے پال لینا، یہ اس کا سیدھا سادہ مطلب. اب یہ پڑھیں آیت، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو کچھ اترا تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہ ہو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے کوئی پیغام نہ پہنچایا. تو سرکار نے جملہ پیغام جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ سب کا سب پہنچا دیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے کہ لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو راہ دیتا ہی نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب، تم فرما دو اے کتابیو، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ، جب تک نہ قائم کرو تورات، والانجیل، اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بے شک محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوئی. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ. جو آپ کے پاس قرآن آیا ہے اس سے ان کو شرارت سوجی ہے، ان کے کفر میں اضافہ ہوا ہے، جس کو کہتا ہے ساڑا پہ جانا، حسد کی آگ میں جل جانا، یہ ایسے ہوئے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، والذین ہادوا، اور اسی طرح یہودی، والسابئون، اور اسی طرح ستارہ پرست، والنصارى، اور نصرانی عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھا کام کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کچھ نہ اندیشہ ہے نہ کچھ غم ہے. تو جب یہاں پہ اللہ نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہودی، نصرانی، عیسائی ایمان لے آئیں قیامت پر اور اللہ پر، تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کا جواب یہی چھٹے سے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو نبیوں میں فرق کرتے کہتے بعض کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا، یہی کفر ہے. تو ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے، اور اصل یہودی وہی تھا کہ جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے. تو ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی اس بندے نے اسلام کو قبول کر لیا. سچا عیسائی وہ ہوگا جو اپنی کتاب مانے گا اور اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آئے وہ بات لے کر، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، نفس پہ گراں گزرتی تھی بات. فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو جھٹلایا، وفریقا یقتلون، اور ایک گروہ کو شہید کر دیا. یہ کیا کرتے، ایک گروہ آیا انبیاء کا اس کو جھٹلا دیا، مانتے ہی نہیں ہے، ایک انبیاء کا گروہ آیا ان کو قتل کر دیا. یہی ان کا یہود کا طریقہ. فحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور اس گمان میں رہے کہ کوئی سزا نہ ہوگی. فعموا وسموا، تو اندھے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. ثم عموا وسموا کثیر منہم، پھر ان میں بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا، تحقیق بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا. وقال المسیح، اور مسیح نے تو یہ کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. سوال پیدا ہوا کہ باوجود یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اللہ ان کو اہل کتاب کہتا ہے. بعض جگہوں پر ان کو ایمان والے بھی کہا جا رہا ہے. کن کو؟ یہودیوں کو، نصرانیوں کو، جبکہ مشرک بھی ہیں. ان کو مشرک کیوں نہیں کہا؟ ان کو ایج دیا گیا ہے، چونکہ
یہ اصلاً ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، اور ہندو دوسرے مشرک وہ اصلاً کسی کتاب کو مانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے، اس وجہ سے بعض مقامات پر انہیں ایمان والا بھی کہا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح مریم کا بیٹا، وقال المسیح، اور مسیح نے تو یہ کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، وہ اللہ ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کافر وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ کے بارے کہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے اور روح القدس ہے، خدا ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، انہوں نے اصل میں کفر کیا۔ اب عیسائیوں کا یہ ایک بنیادی عقیدہ، اس کو کہتے ہیں ٹرینٹی، دی بلیو ان ٹرینٹی، اس کو اردو میں عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، تین کو ماننا، اور وہ تین الگ الگ نہیں مانتے، ایک کو ہی خدا مانتے ہیں، اسی کو بیٹا مانتے ہیں، اسی کو باپ مانتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن جب آپ کبھی ان سے مباحثہ کریں تو اس پہ وہ بھی خود بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو اصل میں اس مسئلے کی ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مسئلہ سمجھ سکتا ہے۔ ان کے پادریوں نے ایک ایسا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے، وہی باپ، وہی بیٹا، وہی خدا۔ یہ یوٹیوب پہ اس حوالے سے بہت سے آپ کو مناظرے مل جائیں گے کہ جس میں ان سے کو مسلمان سوال کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ ہو، بیٹا ہو اور وہی روح القدس ہو۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں، تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب ہوگا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں مگر ایک رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے۔ اب ان آیات سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو توحید بڑی محبوب ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانا قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی شریک بن جائے، میرے جیسا کوئی ہو، قطعاً اس کو پسند نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اس کو جلال میں لے آتی۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ڈیفائن کیسے ہوگا شرک کہتے کس کو۔ ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم کہیں کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، تو یہ تو شرک نہیں ہے۔ تو شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن ہر بندے پہ شرک کا فتویٰ لگا دینا، جو توسل کے ساتھ دعا کر رہا ہے اس پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا دینا، اور جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے بندے سمجھتا ہے اس پہ بھی کفر شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ درست رویہ نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل کا جو مسیح ابن مریم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ ہیں یہ انتہائی سچی خاتون ہے۔ یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہود نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور کہا کہ اس نے زنا کیا ہے اور یہ زنا کی اولاد ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ صدیقہ خاتون ہے۔ اللہ رب العزت نے کن کہا، کلمے کے ساتھ یہ پیدا ہوئے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ عبد ہوتا ہے۔ تو دیکھو، انظر دیکھو، کیف کیسے، نبینو ہم واضح کرتے ہیں، لہم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، ثم انظر پھر دیکھو، انا یؤفکون وہ کیسے اوندے جاتے ہیں۔ دیکھو تو ہم کیسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے اوندے ہوئے جاتے ہیں۔
قل آپ فرماؤ اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارا تمہارے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو بندے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، بندے بھی ہو جاتے ہیں کب؟ جب اللہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں بہت سے لوگوں سے نفع بھی ملتا ہے، ڈاکٹر سے شفا جاتے ہیں تو شفا مل جاتی، پیسے کی طلب ہوتی ہے، کسی سنگی دوست کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں نفع دیتا ہے، نفع مند ہو جاتا ہے، کسی برے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو بندے بھی نفع نقصان دیتے ہیں۔ یہاں پر مدعا یہ ہے کہ اللہ ہی حقیقتاً نافع ہے اور اللہ ہی کی طرف سے کوئی بھی پریشانی آتی ہے، لیکن جب پریشانی آئے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، یعنی دکھ تکلیفیں یا کوئی ایسی برائی کہ بندہ کہے کہ اللہ نے میرے واسطے ہی کل چڑیاں نے، نہیں، اس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے کہ میرے اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے معاملہ ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سنتا ہے اور وہی جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے کتابیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، ناحق، انتہا درجے کی تم زیادتی کرتے ہو دین میں۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو بہت پہلے گمراہ ہو گئے، جو پہلے گمراہ ہوئے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے بہک گئے۔ تو دین میں غلو کرنا یہ اللہ کو قطعاً ناپسند ہے۔ ایک بندہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی میں تے ساری دیہڑی نفل ہی پڑھتے رہنا، اور اس سے کہیں کہ تو اپنا کام کیوں نہیں کرتا، تو کہتا ہے جی اللہ پہ توکل ہے، میں نے روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرنی۔ تو کیا یہ بندہ بہتر ہے یا جو باہر جا کے کام کرتا ہے، کسب حلال کرتا ہے، اپنے بچوں کو حلال، وہ بہتر ہے، وہ بندہ بہتر ہے؟ ایک بلینئر آدمی ہے، کروڑوں پتی، اربوں پتی بندہ ہے، وہ رہتا ہے مکہ شریف میں، وہ ہر مہینے 2 ٹکٹ لیتا ہے اور 10-10 دن کے لیے مدینہ شریف، مکہ شریف جاتا ہے۔ مکہ شریف نماز پڑھنے کا ثواب ہے 1 لاکھ نماز کے برابر۔ اب وہ کروڑوں پتی بندہ ہے، وہ رہتا ہے مکہ شریف میں، مدینہ شریف ہے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ ایک بندہ وہاں پہ چلا گیا، نمازیں اس نے مدینہ شریف میں پڑھی، ایک یہاں پہ مزدور ہے بیچارہ، ساری زندگی نہیں گیا، اور جو مزدور ساری زندگی یہاں پہ رہا، تڑپ تھی، آرزو تھی، لیکن مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، دیہڑی کماتا ہے، روزانہ کا 1000-1500 روپے اس کو ملتا ہے، لیکن زور کا وقت آتا ہے وہ پرانا سا پرنا لے کے وہیں پہ وضو کر کے نماز کی نیت کر لیتا ہے۔ تو وہ آدمی جو کروڑوں اربوں پتی ہے، وہ کہے جی میں نے تو مدینہ شریف نمازیں پڑھی ہیں، مکہ شریف پڑھی ہیں، اور میرے کھاتے میں تو ارب نمازوں کا ثواب ہے، اور یہ بندہ کہے مولا میں چھوٹی جی ٹوٹی جی مسجد سی اچھے نمازیں پڑھتا ہے، مولا ٹائم اسی طرح ملتا تھا تو میں وہیں پہ مصلی بچھا کے پڑھ لیتا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کون پسندیدہ ہے؟ یہ بندہ پسندیدہ۔ تو وہاں پہ گنے نہیں جاتے، وہاں پہ تولے جاتے، اعمال تولے جائیں۔ تو دین میں غلو کر لینا یہ اللہ کو کوئی اتنا پسند نہیں ہے۔ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ایسے صوفیہ کے بارے جو کرتے کراتے کچھ نہیں تھے۔ بھی آپ کرتے کیوں نہیں؟ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے جی ہم لوگوں کے چندوں پہ گزارا کرتے ہیں، یا لوگ ہمیں نذرانے دیتے ہیں، اس کو فتوحات کہا جاتا ہے۔ کہ جب اللہ رب العزت عطا فرمائے تو اصول یہ ہے کہ طمع نہیں کرنی، کو عطا کر دے تو منع نہیں کرنا، اور آ جائے تو جمع نہیں کرنا۔ لیکن بندہ سوچے کہ بھئی یہ کرتے کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا صرف 24 گھنٹے نمازیں ہی پڑھنی ہیں، 24 گھنٹے تسبیح ہی چلانی ہے؟ یہ تو مقصود نہیں ہے۔ اور اگر انسان وہ آیت پڑھے کہ جس میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے پھر ساری کام چھوڑ کے عبادت کا جو تصور ہمارے اذہان میں ہے انسان بیٹھ جائے عبادت ہی کرتا رہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام وہ کرے جو کہ اللہ کی اجازت سے مشروط۔ دکان پہ 24 گھنٹے بیٹھا رہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے رزق حلال کے لیے کہا ہے، تو جب تک بیٹھا رہے گا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے، فرائض پورے ادا کرے۔
تو یہ آدمی جو کسب حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا کوئی بھی پیشہ ہے وہ دین اسلام میں برا نہیں ہے، وہ معزز ہے اس لیے کہ وہ حلال کے لیے کوشاں ہے، کمانے کے لیے کوشاں ہے، اور کمانا ایسا جو کہ مرغوب ہے دین میں۔ اللہ نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان ہو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اور کاروبار چھوڑو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ متصل فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اب اللہ کا رزق تلاش کرو، اب زمین میں پھرو، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو تلاش رزق یہ ممنوع نہیں ہے، یہ انتہا درجے کا محمود ہے۔ میں اکثر اپنے سنگی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ خصوصاً دین سے شغف رکھنے والے احباب کو کسب کے لیے کوشش کرنی، کسب حلال کے لیے ضرور بھی ضرور کوشاں رہنا چاہیے۔ دور ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بھئی میں اب مصلی امامت پہ بیٹھوں گا اور میرا اب گزارا ہو جائے گا، دور وہ نہیں رہا۔ پہلے ہوتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، بادشاہ مقرر کر دیا کرتے تھے آپ کا اتنا وظیفہ اتنا وظیفہ، جتنا سب کا، جس طرح جناب صدیق اکبر نے کہا اگر میں دیکھوں گا مہنگائی بڑھ گئی ہے تو مزدور کی اجرت بھی بڑھا دوں گا اور ساتھ اپنی بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن آج وہ دور ایسا نہیں رہا، اللہ رب العزت نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، ذہن رسا عطا کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسب کرے اور کوشش کرے۔ دین کے اندر جو غلو ایک چیز آ گئی ہے نا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں یہ جو ہم نے مولوی صاحب رکھے ہیں نا یہ فرشتے ہیں، فرشتہ کوئی نہیں، بندہ ہے، بشر ہے۔ ہمارے حضرت جی اکثر ایک بات سنایا کرتے تھے، ایک صاحب آئے اور کہا جی ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور گاؤں میں ہے، وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، بڑی قیمتی جگہ ہے، ٹائل پتھر لگائے ہوئے ہیں، اچھا ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، اب ایک حافظ صاحب دے دیجئے۔ کہا جی کیسے چاہیے؟ کہ رات کرے تو سبحان اللہ دور دور سے لوگ سننے آئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ساتھ کم از کم میٹرک تو پڑھا ہو۔ کہا یہ تو مشکل ہے لیکن پھر بھی ڈھونڈ دیتے ہیں۔ اچھا ساتھ درس بھی دیا کرے، جی درس بھی ہوگا۔ اچھا ساتھ جمعہ بھی پڑھایا کرے اور ایسی تقریر کرے لوگ دور دور سے سننے آئیں۔ کہا اچھا جی یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو کافی شرطیں انہوں نے سامنے رکھی۔ کہا اچھا تنخواہ کتنی دیا کرو گے؟ کہا جی تمہیں پتہ ہے پینٹ دی مسیت ہے، پینٹ دی مسیت ہے، ہاں تو گندم شندم آ جایا کرے گی۔ تو فرمایا پھر جبریل ہی آئیں گے، اس لیے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی خواہشات نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا۔ تو جب ہم کسی کو اس طرح دیکھیں، آپ کی فیکٹری میں اگر کوئی قابل آدمی آئے تو وہ کہے گا جی پیکج کیا ہے، اور یہاں مولانا صاحب پوچھیں جی پیکج کیا ہے تو اس کو دین بیچ دے، دین بیچ دے۔ اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ جو قابل ہوتا ہے نا، جو اوپر چلا جاتا ہے، جو سیلیبریٹی بن جاتا ہے، وہ تو پھر ایک نکاح پڑھانے کے 10-10 لاکھ لیتا ہے، اس کو پھر کیا ضرورت ہے آپ کی مسجدیں سنبھالنے کی، وہ پھر نہیں آتا۔ تو یہ جو ایک تصور ہمارے اذہان میں بیٹھ گیا ہے کہ فرشتہ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ انہیں ہنسنا ہے، نہ انہیں بولنا ہے، نہ انہیں کھیڑنا ہے۔ میں ایک دفعہ غلطی سے کیا یہ مکی مارکیٹ میں چلا گیا تو اکثر جاننے والے مل گئے، وہاں پہ کوئی کام تھا، تو مجھے دیکھ کے تو بڑے حیران، مجھے کہتے تسی اتھے، میں سوچے پتہ نہیں میں کون سی منڈی میں آ گیا ہوں، تسی اتھے یعنی میرا یہاں پہ آنا ممنوع ہے؟ تم 24 گھنٹے یہاں پہ بیٹھتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اور میں صرف یہاں سے گزر رہا ہوں، جی آپ یہاں پہ کیسے آئے؟ یہ تصور ہمارے اندر موجود ہے۔ قرات کرے تو قاری عبدالرحمن سدیس جیسے، قاری عبدالرحمن سدیس صاحب وہ 30,000 ریال ان کی آمدن ہے، کماتے ہیں، پھر لوگ ان کے ساتھ برکتی شراکتی کاروبار، کہتے ہیں نا کہ بھی عالم دین ہے، قاری صاحب ہیں، ان کے پیسے محترم ہوں گے، جی تھوڑے جو پیسے دے اسی کاروبار چھپانے، تو وہ 1,00,000 2 لاکھ لے لیے، تو مہینے بعد ان کو برکت کے طور پہ 10-20 ہزار دے دیا کہ میرے کاروبار میں چلے برکت ہو، تو بڑا برکتی شراکتی کاروبار بھی وہ کرتے ہیں، محلوں جیسا ان کا رہن سہن ہے۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں عبدالرحمن صاحب جیسی قرات بھی کرتا ہو، یا راشد مشاری عفاسی جیسی قرات ان کی ہو، اور تقریر کرتا ہو، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس آ جائیں، اور فقہ میں تقی عثمانی جیسا، مفتی منیب صاحب جیسا ہو،
تنخواہ جی پینٹ دی مسیت دانے پھر اس کو دیں. پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر مسجدوں میں وہ کچی پکی روٹیاں کھا کے آنے والے 2 سال پڑھ کے، جو پنڈ میں شرارتی تھا مسجد میں بھی شرارتی، مدرسے میں بھی شرارتی، وہ آتا ہے کیوں؟ اس نے کہنا جی ٹھیک ہے میں 10,000 تے بھی ٹک جاؤں گا، تو میں 20,000 تے بھی ٹک جاؤں گا. لیکن وہ پڑھا کوئی نہیں ہے، وہ بس پورا سا ہے. اس نے صرف آپ کا گزارا چلانا ہے، سرکل اس نے آپ کا چلا کے رکھنا ہے. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ اس سے معاشرے کو کوئی فائدہ ہوگا تو ایسا ہونے والا ہرگز نہیں. پھر وہ فرقہ واریت کی بات کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرقہ واریت پسند کی جاتی ہے. وہ ایسے موضوعات اختیار کرے گا جس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ادھے بندے میرے نال ہو جاتے ادھے ادھے نال ہو جاتے، ویسی بات کرے گا. یہ سلام لینا جائز نہیں، یہ پیچھے جانا جائز نہیں. تو ایسی باتیں چونکہ لوگوں کو مرغوب ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہیں، اس لیے پھر ان کی گڈی چلتی رہتی ہے. یہی پھر ہمارے گاؤں گوٹھوں میں آج کل ہوتا ہے. تو دین میں غلو نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کے بارے ہے، صحابہ جب رات اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کوئی انہیں سیان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جو صبح کاروبار کر رہا تھا. کاروبار میں اتنے پختہ ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے تو داڑیاں بھیگ جاتی تھیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کپڑے کے بڑے تاجر تھے، آپ داڑھی پکڑ کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے مولا یہ سفید بالوں والا بابا اگر حشر کے دن بخشا گیا تو تعجب کی بات ہو، حیرت کی بات ہو. یا قل یا اہل الکتاب، فرماؤ اے کتابیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہوئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہتوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے بہہ گئے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے. لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے. ہمارے دوستوں میں سے بھی دیکھیں ایسے ہوتے ہیں، بات بات پہ ماں کی گالی، باپ کی گالی، گندی باتیں کرتے. ہم کن کو روکتے؟ کبھی کوشش کر کے دیکھیے اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو اس سے کہ آئندہ یہ غلیظ لفظ زبان سے نکالا تو میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں. ایک دو آپ کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ رک جائے گا، باز آ جائے گا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے. لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا. وفي العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر. وما انزل الیہ، اور اس پر جو ان کی طرف اترا. متخذوہم اولیاء، تو کافروں سے دوستی نہ کرتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، مگر ان میں تو بہت سے فاسق. جو بندہ ہر ایک سے دوستی یاری لگائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے بڑا سوشل بندہ ہے جی، بڑا کلیور آدمی ہے، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے. نہیں، دیکھو اس کی یاریاں کس کے ساتھ ہیں، اس کے حلقہ احباب میں کیسے لوگ ہیں، گندے زیادہ ہیں، اچھے زیادہ ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں تو بہت سے فاسق. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن پاؤ گے کس کو؟ الیہود، یہود کو. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں کو. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہیں؟ یہودی اور مشرک، ہندو اور یہودی. اور دوستی میں یہاں پہ لفظ ہے مودہ. مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت، محبت، دوستی.
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، اپنے قرابت داروں کے حوالے سے آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی۔ اب یہاں پہ کوئی لوگ تفصیل شروع ہو جاتے ہیں، جی محبت کچھ اور چیز ہوتی ہے، مودت کچھ اور چیز ہوتی ہے، یعنی محبت کرنی ہے، ان سے دلی لگاؤ رکھنا ہے۔ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، ایمان والوں کے قریب وہ ہوں گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے کہ ان میں عالم ہیں، ورہبانا اور درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون اور یہ غرور نہیں کرتے۔ عیسائیوں میں بڑے عاجز لوگ بھی ہیں، ان میں درویش بھی ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ متکبر نہیں ہے، اس لیے یہ فرمایا یہ مومنوں کے قریب ہے۔ رہبان کہتے ہیں ان کے درویش، ان میں بہت سے ایسے ہوئے ہیں، آج بھی مل جاتے ہیں، جو کہ درویشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ درویش کہتے کس کو؟ درویش کا ایک اردو میں تصور ہے، کہتے ہیں جو درویش آدمی ہے، درویش سادہ سا رہتا ہے، دماغ بھی پورا پورا ہے، درویش آدمی، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ درویش آدمی۔ وہ غالباً میر تقی میر نے کہا تھا، جن روزوں درویش ہوئے ہم، پاس ہمارے دولت تھی۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ درویش نہیں ہوتا جس بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور وہ کیا کہتا ہے، وہ میں جی درویش بننا، تو کہا دی درویشی کر رہے ہیں، تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو فقیر آدمی۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تکبر کرنا برا ہے، مگر فقیر کا تکبر کرنا بدترین ہے۔ تو کس بات پہ تکبر کر، تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جس کے پاس 4 آنے ہیں وہ تو چل تکبر کرے کہ ہیں، تیرے پاس کیا ہے۔ اس طرح فرمایا جوان کا زنا کرنا برا ہے اور بوڑھے کا بدترین ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ کہتا جی میں درویش ہے، تو درویش نہیں ہے، تو مجبور ہے، تیرے پاس ہے کچھ نہیں۔ درویش وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی خالیات، پھر بھی خالیات، اس کو درویش کہتے ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے کہ ان میں عالم ہیں اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور یہ غرور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا 6 سپارہ مکمل ہو۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ نے حضور کے حکم سے پہلی ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی کہلواتا تھا، وہ تھا عیسائی۔ جناب عبداللہ بن جعفر، جناب جعفر الطیار نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی جناب عیسیٰ کی شان میں۔ تو جب اس نے سنا تو زاروں قطار رونا شروع ہو گیا، اور ایک تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ جتنا تم نے بیان کیا ہے اس سے بڑھ کر اس تنکے کے بھی برابر نہیں، یعنی جتنا تو نے کہا اتنا سچ کہا ہے۔ سامنے عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی رگیں پھولنے لگی کہ بھئی ہم نے تو عیسیٰ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، ہم نے تو بیٹا بنایا اور مہیر العقول باتیں سنائی، اور تم کہتے ہو جتنی یہ باتیں اتنی کافی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی کچھ عیسائی آئے، سرکار کا کلام سنا تو زاروں قطار رونے لگے۔ اب قرآن کا اعجاز ہی ایسا ہے، خصوصاً جب یہ سمجھ آئے تو پھر اس کو ضرور سننا چاہیے۔ ایسے قرہ حضرات، ان کی CDs مل جاتی ہیں یا اب تو وہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، وہ ضرور گاڑی میں رکھیں اور ان کو سنا جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے بڑھ کے کس کی زبان میں تاثیر ہو سکتی؟ سرکار پھر سناتے تھے اور یہ زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے 7ویں سپارے کی پہلی آیت میں، وَإِذَا سَمِعُوا، اور اذا جب، سمعوا
انہوں نے سنا، اور جب وہ سنتے ہیں یا جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف اترا، ترا تو تو دیکھے اعینہم ان کی آنکھوں میں، تفیض من الدمع آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، رو رہے ہیں، مما عرفوا من الحق اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، وما لنا لا نؤمن باللہ اور ہمیں کیا ہے، وما لنا اور ہمیں کیا ہوا، لا نؤمن باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں، وما جاءنا من الحق اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا، ونطمع اور ہم طمع کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے، فاثابہم اللہ بما قالوا تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا انہیں باغات دے دی، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین اور یہ بدلہ ہے نیکوں کا، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم وہ ہیں دوزخ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات نہ ٹھہراؤ حرام ستھری چیزوں کو، ما احل اللہ لکم کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، کوئی چیز اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک اللہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حرام قرار نہ دے، اور کوئی چیز فرض نہیں ہوتی جب تک اللہ اس کو فرض قرار نہ دے، رسول اللہ کا صریح ارشاد نہ ہو۔ ہر چیز اصل میں مباح ہے، یہاں پہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اہل سنت و جماعت پہ معترض ہوتے ہیں کہ یہ 11ویں کھاتے ہیں لہٰذا یہ بدعتی ہیں، یہ میلاد شریف مناتے ہیں لہٰذا یہ مشرک اور بدعتی ہیں۔ دیکھیے جب تک کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اصول یہ ہے کہ وہ جائز ہے، جب 11ویں کی کوئی چیز کھانے کے لیے آئے، اس میں روٹی ہے وہ بھی حلال ہے، اس میں سالن ہے وہ بھی حلال ہے، اس میں دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی حلال ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ بھی حلال ہے، تو اس میں حرام کی شے کیا ہے؟ تو جب حرام کی شے نہیں ہے، بلا وجہ کسی پاک چیز کو حرام قرار دینا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں۔ میلاد شریف ہے، میلاد شریف کے موقع پر تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، سرکار کی سیرت بیان ہوتی ہے، اس میں حرام کیا ہے؟ تو اصول یہ ہے ہر چیز اصل میں مباح ہے جب تک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حرمت کے بارے ارشاد نہ فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بات کی طرف اشارہ ہے، یہی بات کہی جا رہی ہے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک حد سے بڑھنے والے کو اللہ ناپسند کرتا۔ تو حد سے بڑھنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے میلاد شریف تو جائز ہے، لیکن اس میں گلیاں سجا کے اس میں خواتین کو دعوت عام دینا، آؤ بھائی آؤ بھی، مرد بھی آ رہے ہیں عورتیں بھی آ رہی ہیں، آؤ اس کو فیسٹیول کی شکل ہم دے رہے ہیں، میک اپ کر کے آؤ اور سر عام تماشا لگاؤ، تو یہ تو حد سے تجاوز ہے۔ جتنی چیز جائز ہے اتنی ہی جائز ہے، اس کو جب بہت زیادہ آگے بڑھائیں تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ ناجائز وہ فعل نہیں ہوتا، یعنی میلاد ناجائز نہیں ہو گیا، بلکہ یہ جو فعل ہو رہا ہے کہ خواتین راتوں کو نکل کے بازاروں میں پھر رہی ہیں اور مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، یہ ناجائز۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے شادیوں پہ ہوتا ہے، تو شادیوں پہ کہا جائے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، یہ کیا نچ نچیا لگا رکھا ہے، تو کیا کبھی کسی نے کہا ہے شادیاں بند کر دو؟
نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ۔ ہر چیز کائنات میں حضرت انسان کے لیے ہی اللہ نے بنائی، کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، کچھ ہم نے پیچھے پڑھی، کچھ آج کے سبق میں آ رہی۔ یہاں فرمایا ہر پاکیزہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کو تم کھا سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر۔ ایمان کہتے ہیں، یہ یمین کی جمع ہے ایمان یعنی قسم، ایک ہوتا ہے ایمان یعنی کہ عقیدہ۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اور لیکن ہاں وہ تمہیں پکڑے گا، گرفت فرمائے گا یا گرفت فرماتا ہے، بما عقدتم الایمان، ایسی قسموں پر جن نے تم نے مضبوط کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے ایسی قسم جس کو اللہ نے خود کہہ دیا لغو۔ ایک بندے کی عادت ہے بات بات پہ کہتا ہے اللہ دی قسمیں ایدا ہویا، اللہ دی قسمیں پھر اوتھے گیا، اللہ دی قسمیں پھر ایدا ہویا، وہ عادی بندہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو، یعنی ایویں فضول قسمیں کھائی جا رہے ہیں، فضول قسمیں کھائی جا رہے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک اور قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، کہتے ہیں اللہ دی قسمیں آ جڑا مال ہے مینوں انے دا پیا ہے، کوڑ مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس قسم پہ گناہ تو ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، ایسی قسم جو منعقد ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی قسم ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب وہ یہ کام کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، اللہ کی قسم یا نہیں کروں گا، دونوں یعنی مستقبل میں ٹھیک ہے، وہ اس نے قسم کھا لی ہے، کروں گا نہیں کروں گا، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے۔ لیکن اب اگر اس کے برعکس کرے گا، جب بھی کرے گا تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کہتے جرمانے کو۔ اب اس میں دو چیزیں آ گئیں۔ ایک اس نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی بہن سے کلام نہیں کروں، اللہ کی قسم میں مامے سورے سے بات نہیں کروں گا۔ یہ چونکہ قطع رحمی ہے، قطع رحمی رشتوں کو توڑنا ہے، اور رشتوں کو توڑنا حرام ہے، لہذا فرمایا گیا کہ جب ایسی قسم کھا لو جو گناہ کی ہو اس کو توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ اس کو توڑنا لازم ہے لیکن بدلے میں اس کا کفارہ بھی ہے۔ اب اگر کسی نے معلق کر لی، اپنی زوجہ سے کہا اگر تو آئندہ اپنے بھائی کے گھر گئی تو اللہ کی قسم تجھے 3 طلاقیں، وہ جب بھی جائے گی اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اب اس میں وہ قسم نہیں بھی کھاتا، اور کہتا ہے جدوں تو اپنے برا دے گھر گئی تو 3 طلاق، اور ایک نہیں 3 طلاقیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ جب بھی جائے گی، اب بعد میں وہ پچھتایا اور کہا کہ بھئی مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں نے اس کو روک دیا، اور بعد میں صلح صفائی ہو گئی، غصے میں بات کی تھی۔ اب اصول یہ ہے وہ جب بھی جائے گی 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو وہ 1 طلاق دے دے، زوجہ کو 1 طلاق دے دے، اور پھر عدت گزر جائے، پھر اس سے نکاح کر لے۔ اب 2 طلاقوں کا حق باقی رہ گیا، وہ جو اس نے اس پہ قسم ڈالی تھی یا کہا تھا تو جائے گی تجھے طلاق ہے، وہ نل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو ایسی قسموں کا بدلہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ مسکین کہتے غریب بندہ، ایسا غریب جو ملو ماڑا، بہت ہی ہلکا بندہ، فقیر سے بھی نیچے، من اوسط درمیانی خوراک، ما تطعمون اہلیکم، جو کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو وہ روزانہ مٹن کھا رہا ہے، ہرن کھا رہا ہے، اور اس کو مسور کی دال مسکینوں کو کھلا رہا ہے، نہیں، جو تم کھلاتے ہو اپنے اہل و عیال کو وہ تم نے ان 10 مسکینوں کو کھانا دینا۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینے ہیں،
یا انہیں کھانا کھلا دو یا کپڑے دو۔ کیسے کپڑے؟ جیسے تم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پہناتے ہو، خود پہنتے ہو۔ او تحریر رقبہ، یا ایک گردن کو آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا۔ تو اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، بلکہ غلامی کو ختم کرنے کی کوششوں میں سب سے بڑا حصہ دین اسلام کا۔ یہ کام کر لیا، غلام آزاد کرو، یہ کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کرو، تاکہ غلامی کا خاتمہ۔ فمن لم یجد، تو جو ان میں سے کچھ بھی نہ پائے، نہ وہ کھانا کھلا سکے، نہ وہ کپڑے دے سکے، نہ اس کے پاس کوئی غلام ہو، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے وہ مسلسل روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ۔ حلف کہتے ہیں قسم کو، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اول تو کھاؤ نا، جب کھا لو تو پھر پیرا بھی دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم احسان مانو۔ شکر کہتے ہیں، کوئی بڑا بندہ چھوٹے کو نوازتا ہے نا، تو وہ احساس تشکر میں کہتا ہے جی مہربانی جی تھوڑی، شکریہ جی، بہت مہربانی، نوازش۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے اتنے تم پر انعام کیے، احسان کیے، تم کیا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ شکر 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان کے ساتھ، مولا تیرا شکر ہے، بات بات پہ، ہر بات پہ، ہر لقمے پہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اعضاء کے ساتھ اس کی بندگی اختیار کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ شکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور پانسے اور بت، والازلام، اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، شیطانی کام ہے۔ پہلے شراب کو حرام قرار نہیں دیا تھا، یہاں پہ شراب کی حرمت کس طرح؟ رجس من عمل، رجس انتہا درجے کی گندی ہے، فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، کہ تم فلاح پالو۔ اجتناب کہتے ہیں کسی چیز کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ پیچھے کا ہر چیز حلال ہے، اب کچھ چیزیں اس نے حرام قرار دی ہیں۔ وہ کیا؟ شراب۔ شراب میں کیا ایسی بات ہے؟ اس لیے کہ عقل معوف کر دیتی ہے۔ میسر، جوا، بندے کو بھکاری بنا دیتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں بیٹھا رہوں اور مجھے مال آتا رہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کوشش کرو، محنت کرو۔ اس لیے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سخت خلاف تھے مکان کرائے پہ دینا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا اپنا ایک فتویٰ ہے، وہ کہتے تھے نہیں، اس لیے کہ بندہ خود بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، اور اگلے سے کرایہ وصول کرتا رہتا ہے، اور یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ 4 گھر بنا لیے، اب وہ بیٹھا ہے آرام سے، اور ان سے وہ کرایہ کھاتا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی اس کی ایک صورت، لیکن یہ ان کا تفرد ہے، یہ حرام ممنوع نہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور فالے، تیر رکھتے تھے اور تیر نکالتے تھے۔ بس ایک جانور ذبح کیا تو سب نے اس میں پیسے ڈالے، اس میں لکھا ہے اس کا آدھا حصہ اس کا کوئی بھی نہیں، اس کو 2 بوٹیاں ملیں گی، اس کو 1 پائے ملے گا، فلاں فلاں۔ تو ایک بندے کا تیر نکلا، وہ آدھا گوشت رہ گیا، دوسرے نے بھی پیسے اتنے ہی ڈالے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، وہ بیچارہ خالی ہاتھ کر گیا۔ تو اس لیے یہ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ شراب ہے، جوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا یہاں پہ جوا چلتا ہے؟ اور چلیں کافر تو کافر ہیں، ہمارے ملکوں میں وہ باقاعدہ میسیجز آتے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، کوئی میچ لگاؤ دنیا کے کسی کونے میں جوا چل رہا ہے، سکرینوں پہ باقاعدہ آ رہا ہے، اور لوگ بے تحاشا پیسے لگا رہے ہیں۔ یہ جو مرغے لڑاتے ہیں، یہ جو کتے لڑاتے ہیں، اس پہ بھی جوا لگتا ہے۔ گھڑ سواری ہوتی ہے، اس پہ جوے لگتے ہیں، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ جیت گیا، آن لائن اب پیسے لگتے ہیں، اور اس میں بے تحاشا مسلمان شامل ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال بھی ہے یا یہ حرام ہے، اور پھر مہینے کے بعد کہتے ہیں جی اسی تھوڑا جہا اللہ دی رات بھی دے چھڑے۔ تو اس طرح کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ وہ پاک نہیں ہوتا۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، خمر،
والمیسر اور جوا۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نبیذ جائز ہے، خمر حرام ہے۔ نبیذ کہتے ہیں اس کی ابتدائی شکل، آپ نے ان کو بھگو کے رکھ دیا کھجوروں کو، اور وہ ہلکی سی جھاگ اوپر آنے لگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ تناول فرما لیتے تھے، اور بعض نے کہا اس میں جو بھی ایڈ کر لیے جائیں۔ اب اس سے ہوتا کیا تھا، وہ ایک طرح کا ٹونک ہوتا تھا، اس سے جسم میں چستی آ جاتی، طاقت آ جاتی، یہ ابتدائی شکل۔ لیکن جب اس کو بہت دیر کے لیے رکھ چھوڑنا کہ وہ گل جائے، بدبودار ہو جائے، اس کو چھان کے پھر وہ شراب بنائی جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے عقل معوف ہو جاتی، جب عقل معوف ہو جاتی ہے پھر وہ بت کے سامنے بھی جھکتا ہے، پھر وہ جوئے بھی کھیلتا ہے، اور وہ ہر برائی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، تو ان کے قریب بھی نہیں جانا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، شیطان یہی چاہتا ہے ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوائے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے، وعن الصلاة، اور نماز سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اتنا واضح حکم آنے کے باوجود کیا اب تم باز آئے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اپنی نہ مانا کرو، جس طرف تمہارا دماغ جائے وہی حجت نہیں ہے، اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ کا حکم مانو، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو۔ مومن کے بارے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، بار بار ایک بندے کو دھوکہ ایک جگہ سے مل رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا ایمان بھی مضبوط ہے، یہ ایمان مضبوط نہیں ہے۔ وہ میر تقی میر صاحب کا ایک شعر ہے، نہیں میر مستانہ صحبت کا باب، مصاحب کرو کوئی ہوشیار سا، اپنا مصاحب بھی ہوشیار بندہ بناؤ، مستانے کو نہ بناؤ کہ تمہیں بھی ڈبوئے گا اور خود بھی ڈوبے گا، ایسا ہوشیار جو دنیا میں بھی تمہارے کام آئے اور آگے بھی تمہارے کام آئے۔ فرمایا اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا، واحذروا، اور ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح پیغام پہنچا دینا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ کس حوالے سے؟ فِيمَا طَعِمُوا، جو کچھ انہوں نے چکھا، اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب کہ ڈرے اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دیکھیے جب تک کوئی چیز حرام نہیں اللہ فرما دیتا اس سے پہلے وہ جائز ہی ہوتی۔ ذخیرہ حدیث میں تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے شراب پی لی، تو لوگ پھر تانا زنی کرتے ہیں، دیکھو جی یہ تو شرابی تھے، یہ تو ڈاکو تھے، یہ تو زانی تھے، یہ تو فلاں تھے فلاں تھے۔ جب اللہ نے ایک چیز اس وقت تک منع ہی نہیں کی تھی تو پھر وہ جائز تھی، جب اللہ نے منع فرما دی تو پھر لوگوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے جس میں شراب رکھی جاتی تھی، کہا چونکہ فرمان خدا بندی آ گیا لہٰذا ہم اس کو ترک کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے اس کی حرمت سے پہلے اگر اس کو پی لیا ہے تو ان پہ کوئی وبال بھی نہیں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔